शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्रोग्राम फॉलो अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान अजहर। सानेहात वाकयात वकूअ पजीर होने के बाद खबर बनते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता माजी हो जाते हैं। इन जिम्मेदारान और लापरवाही और गफलत इन पर गर्द डाल दी जाती है। अवाम को नित नए मसाइल में उलझाकर कौमी सानेहात और वाकयात से तवज्जो हटा दी जाती है। आज हम ऐसी सूरत हाल में अपना ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां सियासी जमातों के साथ साथ सियासी निजाम के मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। हम बात करेंगे गुजरे हुए इन वाकयात की, आज के हालात और मुस्तकबिल के खदशात के बारे में, और लाएंगे आपके सामने मुकम्मल हकायक पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम फॉलो अप में। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले एक नजर उन खबरों पर जिनका हम आज करेंगे फॉलो अप। इनकलाब और आजादी मार्च का मुकाबला मुजाहिरों से करने का हुकूमती फैसला। क्या इस सारे मामले का ताल्लुक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे से है? अवाम की मुश्किलात का हल कब निकलेगा? और क्या फौज इक़्तिदार संभाल सकती है? सियासतदानों के लबो लहजे की बढ़ती हुई गूंज मुल्क की सियासी हिद्दत में इजाफा कर रही है। हुकूमत और अपोजिशन सियासी बिसात पर अपने अपने मोहरे निहायत महारत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इत्तेहादियों और मुखालिफिन की सफों में तेजी से होने वाली तब्दीलियों के बायस सूरत हाल मजीद उलझ गई है, जिसकी वजह मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत न देना भी बयान की जा रही है। आजादी और इनकलाब मार्च के गठजोड़ का जवाब देने के लिए हुकूमत ने मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। नतीजा ये निकला है कि ऐवानों में रहनुमाओं के आमने सामने आने के बाद अब सड़कों पर कारकुन भी एक दूसरे से उलझ गए। सियासी सूरत हाल अपनी जगह, मगर अवाम मुंतजिर हैं कि आखिर उनकी मुश्किलात कब हल होंगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात होगी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मालवी मेमन साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, इश्तियाक चौधरी पैट के रहनुमा हैं, और सेनेटर सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मालवी, आपसे आगाज करता हूं। अभी जो सारी सूरत हाल बनी है, एक जानिब आजादी मार्च है, दूसरी जानिब इनकलाब मार्च है। आपको लगता है कि हुकूमत को खतरा है इन दोनों मार्चेस से? एब्सोल्युटली नॉट। पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आपका पहला शो है, एक हिस्टोरिक डे पे आपका जो है ये शो स्टार्ट हो रहा है। एक जगह विजन 2025 लॉन्च होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है और अपने काम को आपके सामने पेश करती है और अपना विजन और अपने स्ट्रेटजी आपके सामने पेश करती है। और दूसरी साइड पे आपको फसाती टीम नजर आती है। वो जो टीम है आपके सामने है, इनकी जो अलायंस है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं तो समझी थी आपके पास आज शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे होंगे तो वही जवाब देंगे कि कहाँ पीटीआई के हम कोशिश करेंगे उन्हें भी लें और उनसे भी जवाब दें। जी और कहाँ पैट की जो है अब उस पर मजीद क्या कह सकते हैं। आपके सामने ही है जिस तरह के कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और जिस तरह से काफी डिमेंटेड किस्म की स्टेटमेंट्स वहां से आई जा रही हैं। ठीक है, नहीं आपको लगता है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है इस वक्त? हुकूमत नहीं जाने वाली जो बातें की जा रही हैं, हुकूमत को कोई मसला नहीं है, ना हुकूमत को कोई डेंजर है। डेंजर तो सिर्फ उनको है जिनकी सियासत इससे बहुत ज्यादा डेंट होगी, नेमली पीटीआई ने अपनी क्रेडिबिलिटी काफी हद तक लूज कर ली। एक ऐसी अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस करके जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस है, तो किस चीज पे उनकी स्ट्रेटेजी साथ है? उन लोगों के साथ बैठे जो कत्लो गारत की सियासत जो है खुल्लम खुला डेढ़ घंटा टेलीविजन स्क्रीन पे बयान किए जा रहे हैं और ऐसे रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। भाई रेवोल्यूशन तो नहीं, मैं बात कर लूं पूरी रेवोल्यूशन तो उन मुल्कों में आते हैं जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप होती है। डेमोक्रेसी आ चुकी है, पार्लियामेंट फंक्शनल है, वोटों से सब आए हैं और ये तो इनकी डिक्टेटरशिप है। हम जैसे आज तो मैं सुन रही हूँ, आपका पॉइंट आ गया ना, मुझे जवाब लेने दें। मेरा पॉइंट पूरे नहीं आया, मैं लास्ट पॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, आपकी बात आ गई। सर ये जो फिर अगर वो कहते हैं हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और ये कत्लो गारतगरी की इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? देखिए, कत्लो गारतगरी का आगाज किसने किया है और किसके नाम है ये सारे कत्ल? एक रात में 14 कत्ल कर दिए जाते हैं, उसके बाद फिर
دوبارہ قتل کر دیے جاتے ہیں اور مقتولوں کی FIR تک درج نہیں ہوتی. 2 ماہ تک ہم عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں, لیکن یہاں کے گلو بٹ جو ہے وہ FIR درج نہیں ہونے دیتے. اور یہ مزید تو کر رہے ہیں نا اب دیکھیے گا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے اوپر بیانات وہ کر رہے ہیں, وہ تو ایک لیگل پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے. سیکشن 154 CRPC کا کہتا ہے کہ FIR مینڈیٹری ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ مینڈیٹری ہے. ان کی ایک FIR جو کسی نامعلوم شخص کی طرف سے 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے, اور ان کی ایک ایسی FIR جس میں ایکسیڈنٹ سے ایک سپاہی جو ہے وہ مرتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں, اور وہ اس کی FIR دہشت گردی کی دفعہ کے ساتھ وہ ڈاکٹر طاہر القادری پہ ہو جاتی ہے. اور ان کی ساری FIR جھوٹی FIR 12 FIR جو ہے 12 FIR دیکھیے گا 12 FIR وہ ود ان نو ٹائم ہو جاتی ہے. اور مقتولوں کی 22 شہید ہو چکے ہیں. 22 شہید ہونے کے باوجود آج تک FIR نہیں ہوئی. انہوں نے بات کی 2025 کی. مجھے بتائیے 1 سال میں انہوں نے جو دہشت گردی کا تحفہ دیا, جو انرجی کرائسس کا تحفہ دیا قوم کو, جو انہوں نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, جو قتل و غارت گری کا تحفہ دیا ہے, یہ 2025 تک تو کیا, یہ 1 سال 1 ماہ بھی اور رہ گئے تو اس ملک میں آپ کو نہ انرجی ملے گی, اور وہ تو پہلے ہی نہیں مل رہی. اس ملک میں پھر اسی طرح کا بازار جو قتل و غارت کا بازار وہ یہ گرم کرتے رکھیں گے. گلو بٹ سے نجات, اس سسٹم کے گلو بٹ سے نجات لینا بہت ضروری ہے. اور پاکستانی قوم یہ 18 کروڑ عوام اٹھے اور اس گلو بٹ سے نجات حاصل کرے. اس کا جواب بعد میں میمن صاحب, ابھی یہ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں, ماڈل ٹاؤن والا واقعہ تو ہوا, اس کے بعد جو دادرسی کی باتیں کی جا رہی تھی اس پر جو حکومت کا ریسپانس تھا اس طرح سے عمل نہیں کیا گیا, بلکہ ہم نے دیکھا کہ پھر کنٹینرز لگائے گئے, پھر سے موبائل فون بند ہوئے, راستے بند ہوئے, یہ تمام چیزیں پھر دوبارہ ہمیں وہیں پر لے کر جا رہی ہیں. میں آپ کے سوال کا جواب کنٹینرز پہ ضرور دوں گی, لیکن ایک ایسی جماعت تو خیر یہ ہے بھی نہیں, ایک ایسا مافیا گینگسٹر اپروچ کو میں کوئی جواب دینے کی نہ وہ ہوں. آئی ایم ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو اٹ, آئی ول اونلی ریسپونڈ ٹو یو بیکاز انہوں نے جو کل باتیں کی ہیں ہیو بین ویری ڈیمیجنگ ٹو پاکستان. جو کل قتل و غارت کی انہوں نے تھریٹس دی ہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو, کابینہ کو, اور ان سب لیڈران کو جو ان کی مارچ سے واپس چلے جاتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ ریولیوشن, از ویری ڈیمینٹڈ. وی ڈونٹ سٹ ود ڈیمینٹڈ پیپل, اٹس بیانڈ اس فرینکلی. میں صرف ڈیفینیٹلی آپ کو کنٹینر کا پوائنٹ بہت ریلیونٹ ہے. کنٹینرز کافی جگہوں پہ اسلام آباد میں بھی ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے, ہم سب جو ہیں اس سے جو ہے انکنوینئنس ہو رہے ہیں. ہاؤ ایور چوائس ہے, یا تو آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونے دیں اور اس سے مزید ٹیررسٹ کی قتل و غارت ہو. کچھ ٹیررسٹ جو ہے آپ کے سامنے جو وار ہو رہی ہے, فوج جو وار پہ بہت بزی ہے, انہوں نے بڑی دھمکیاں تھریٹس دیکھیں ماروی لا اینڈ آرڈر والے سچویشن جو آرگومنٹ ہے پاکستان میں سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں اور بھی لوگوں نے احتجاج کیے ہیں. احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے, اگر وہ حق آپ ان کو نہیں دے سکتے تو پھر اس پہ عوام کی جو تکلیف ہے عوام کو تو تنگ نہ کریں کم از کم. آپ اگر میرا پوائنٹ ختم ہونے دیتے تو آپ کو سیکنڈ سوال کی نوبت ہی نہیں آتی. پوائنٹ یہ ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے سٹیزنز جو ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور جب سٹیزنز جو ہیں یہ کوئی بیچ میں بات کر رہے ہیں, اگر دیکھیں جی اگر یہ بیچ میں بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پوائنٹ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن ایک مخصوص جو ہے گروپ مافیا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ جو ہے قتل و غارت کرتا ہے, پولیس کے اوپر تشدد کرتا ہے, تو ظاہری بات ہے حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن سنبھالے. لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پروٹیسٹ بھی جمہوری حق ہے سائڈ بائی سائڈ, لیکن کس ٹائم پہ پروٹیسٹ؟ اس ٹائم پہ آپ اپنے کارکنوں کو, میں PTI کی بات کر رہی ہوں, اس ٹائم پہ آپ اپنے کارکنوں کو اسلام آباد لے کے آنا چاہ رہے ہیں جب میسو تھریٹس ہیں ٹیررسٹ طالبان کی پورے پاکستان میں, ہم سب کے اوپر, ان کے اوپر, ہمارے اوپر, سب کے اوپر. تو آپ خواہ میں سے لیڈ کر رہے ہیں. سو ہمارا کام ہے آپ سب لوگوں کو تحفظ دینا, اور ہم اپنا کام کریں گے چاہے اس میں ہم سب کے لیے انکنوینئنس کیوں نہ ہو. ہم سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ہم اسلام آباد میں کی بات کی. یہ تحفظ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کنٹینر کھڑے کر دیں, آپ قلعے بنا دیں.
तहफ़्फ़ुज़ होता है अवाम के साथ। ये हमें कौन दर्ज दे रहा है? ये कत्ल वारदात वाले लोग अगर हमें दर्ज देंगे तो आई एम नॉट बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू पीपल हु स्प्रेड कत्ल वारदात। के सामने 40-50 फर्द खड़े थे, जैसे किसी मोहल्ले की कोई अंजुमन खड़ी है, तो फिर अगर आपको नहीं डर तो फिर कंटेनर क्यों लगाए? चले मुझे भी सईद गनी को भी शामिल करना है डिस्कशन में। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। तो मुझे पहले सईद गनी साहब से एक पॉइंट पूछना है। सईद गनी साहब, हुकूमत जो कुछ कर रही है, क्या वाकई हुकूमत को ये सब कुछ करने की जरूरत है इस एहतजाज को, इन मार्चेस को रोकने के लिए? नहीं, मैं समझता हूं बिल्कुल भी नहीं है। देखें, ताहिरुल कादरी साहब के मैं कभी भी हक में नहीं रहा। जब हमारे वक्त में आए थे तब भी मैं बहुत सख्त तनकीद करता था, और आज भी मैं समझता हूं कि उनका जो तर्ज सियासत है वो किसी भी तरह उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वो इस निज़ाम को उलटने की बात करते हैं और उसका तरीक़ेकार कुछ नहीं बताते हैं, इनकलाब लाने की बात करते हैं, किस तरह अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएंगे, उनके पास कोई इसका रास्ता नहीं है। तो मैं समझता हूं इस हद तक तो उनकी बात से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनको रोकने के लिए जो तर्ज-ए-अमल हुकूमत ने इख्तियार किया है, मैं समझता हूं कि ताहिरुल कादरी साहब को जितनी अहमियत आज दी जा रही है उसका अगर सबसे बड़ा सबब कोई है तो वो हुकूमत और उनकी अपनी पॉलिसियां हैं। अगर तो 17 जून का वाकया लाहौर मॉडल टाउन में ना होता तो शायद ताहिरुल कादरी साहब को इतनी अहमियत ना मिलती, लेकिन 17 जून का वाकया हुआ। उसके बाद इन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर जिस तरह उनकी फ्लाइट को डाइवर्ट किया, जिस तरह पूरे इस्लामाबाद पिंडी में एक तमाशा 2 दिन लगा रहा, उससे ताहिरुल कादरी साहब को अहमियत मिली। फिर जो उन्होंने 14 कन्वेंशन बुलाया था, जो कि उनकी याद में जो 14 अफराद हलाक हो गए थे 17 जून को, अगर वो प्रोग्राम सुकून से होने दिया जाता और पूरे पंजाब को ब्लॉक न किया जाता, आम लोगों को नहीं, वो कहते हैं ना कि अमनो अमान की हालत खराब हो सकती है। वो मुस्लिम लीग नून का तो आर्गुमेंट बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं अमनो अमान अगर इन्हें खुली छुट्टी दे देंगे तो ये तो अमनो अमान को तहस नहस कर देंगे। देखिए आप 2013 का लॉन्ग मार्च आपको याद होगा, हमने पूरा इतनी बड़ी तादाद में हम इस्लामाबाद गए, लेकिन कोई एक पत्ता भी नहीं। आपने मुझसे बात की है सर? किससे? ठीक है, नहीं सईद गनी साहब जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे था। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि दुनिया की जितनी जमहूरियतें हैं वहां पर एहतजाज होते हैं, और जब हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज होते हैं तो हुकूमत कभी उन चीजों को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि आप उनको एहतजाज करने ही ना दें। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि इस आज का जो मामला है, चाहे वो पीटीआई का मार्च हो या ताहिरुल कादरी साहब की कैंपेन हो, उसको बहुत आसानी से डिफ्यूज किया जा सकता था अगर हुकूमत अपनी बौखलाहट का मुजाहरा ना करती। महसूस तो ये हो रहा है कि जैसे हुकूमत ये तय कर चुकी है, उनको यकीन हो गया है कि फलां डेट को हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये समझ लूं कि अगले 3 दिन के बाद मैंने मर जाना है, तो मैं समझता हूं कि उस दिन के आने से पहले नफ्सियाती तौर पर मैं मर जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, और ये सईद गनी साहब की एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। हमारे दौर में मैं एक जुमला कह दूं, अजहर मैं एक जुमला कह दूं जी। हमारे दौर में जब ताहिरुल कादरी साहब आ रहे थे और पंजाब की हुकूमत ने इनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ रवाना किया था, पूरा पाकिस्तान ये समझ रहा था कि हम जा रहे हैं, सिवाय हमने उसको फेस किया। ताहिरुल कादरी साहब ने जो जगह तय की थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहदा था, उसको वायलेट किया उन्होंने। वो उस जगह जब पहुंचे उन्होंने कहा नहीं मैं तो यहाँ नहीं बैठूंगा। उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन आपने निकाला। अच्छा, एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अभी उनसे भी हम बात करेंगे। ये 2-3 बड़े अहम नुक्ते हैं कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है क्या वो ठीक है, और फिर हुकूमत के बाज हलकों का ये कहना है कि इस सारे मामले का ताल्लुक परवेज मुशर्रफ के मामले से है। ये बात किस हद तक ठीक है, इस पर बात होगी। ख्वाजा इज़हारुल हसन हमारे साथ है, मारवी मेमन, सेनेटर सईद गनी और इश्तियाक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बात होगी इस ब्रेक के बाद। उधर से इंकलाब मार्च चलेगा, उधर से आजादी मार्च। जुल्म के खात्मे, हुकूमत के खात्मे और निजाम बदलने तक कोई वापस नहीं आए। ये शरीफ बरादरान को कहना चाहता हूं कि कुछ इन्होंने किया, ये जो हरकतें की हैं और जिस तरह इन्होंने गोली चलाई लोगों के ऊपर, कुछ किया, ये जिम्मेदार होंगे, इनको हम सजाएं दिलवाएंगे। मुझे कुछ हुआ, मैं अभी अपने कारकुनों को, सारे नौजवानों को कह रहा हूं कि मुझे कुछ हुआ, तुमने किसी सूरत शरीफ खानदान को छोड़ना नहीं। आप पहले भी इंतखाबात में शामिल हुए हैं, आपको कहीं से 40 वोट मिलते हैं, कहीं से 150 वोट मिलता है, कहीं से जो है वो 400 वोट मिलता है, कहीं से 500 वोट मिलता है।
तो इस तरह से तो इतने वोटों से इनकलाब नहीं आता मुल्क में। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद खुशामदीद। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, जो अभी सूरत हाल है, जिस तरह से अभी बात हो रही थी सेनेटर सईद गनी से, आपको भी लगता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है? हुकूमत की जो हिकमत अमली है इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए वो ठीक नहीं है? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें आज और आज से कबल और हर इस मौके पर जब इंतहाई हसास सूरत हाल हो और आवाम सड़कों पर हो, चाहे वो इमरान खान साहब के कहने पे हो, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे हो जैसा माजी में भी रहा, या तारुल कादरी साहब, ये अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जो हमारे यहाँ जमहूरियत में जमहूर का जो हाल हो रहा है वो हम सब का मसला है। वो मेरा भी मसला है, वो पीपल्स पार्टी का भी मसला है, हर पॉलिटिकल पार्टी का मसला। और इस मुल्क में जो तर्ज सियासत राइज है, जिसमें खास तौर पर एक वटेराना, जागीरदाराना और मौरूसी सियासत का जो अमल दखल और असर रसूख है, और फिर पैसे और ताकत की बुनियाद पर जो इंतखाबी जो विक्ट्रियां होती हैं वो हासिल की जाती हैं, उसको तो एड्रेस करना ही करना है। वो बहस एक अलग है। मौजूदा सूरत हाल में चाहे वो लोग ताहिरुल कादरी साहब के हों, तहरीक इंसाफ के हों, या पीपल्स पार्टी के निया से हो, पाकिस्तान के वोटर हैं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। और वो पिछले दौरे हुकूमत में भी आपने देखा, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, वो खुद भी वो आके उन्होंने अपनी आवाम में धरने दिए। नवाज शरीफ साहब ने भी उसी शद्दोमत के साथ। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, हुकूमत की जो हिकमत अमली है, आपको लगता है ठीक तरीके से हैंडल कर रही है सिचुएशन? यही बनता था, यही करना चाहिए था? मुसलसल मुतवातिर 3 दिन से जो खास तौर पर कायदे तहरीक अल्ताफ सिंह का बयान आ रहा है, उसमें हमारा बड़ा बुनियादी पॉइंट ही हमारा ये है कि एहतजाज करने वालों का अपना एक आईनी हक है कि वो जमहूरी तरीके से पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो वो किसी भी तारीख, किसी भी दिन, कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन उसको हैंडल करने का जो तरीक़ाकार है, बिल्कुल यहाँ पर मैं इस हद तक जरूर कहना चाहूंगा कि उसमें जो मुज़ाकरात का रास्ता है वो लाजमन वो दरवाजा खुला होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। वो अब तो पेशकश कर रहे हैं ना, वजीर आजम कहते हैं कि आप आ जाएं, अब तो घर जाने को तैयार हैं वजीर आजम। देखिए, यही हल है, आप यकीन कीजिए यही हल है। आप कितना ही बड़ा एहतजाज कर लें, चाहे हुकूमत को पसंद हो या ना हो, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ा होता है, जो बाइख्तियार होता है, उसे ही मुज़ाकरात के लिए दावत देनी चाहिए। और हम समझते हैं ये खुशाइन बात है। और इसके लिए दरवाजे, जैसा कि अल्ताफ भाई ने कहा है कि ताहिरुल कादरी साहब भी खुले रखें, खान साहब भी खुले रखें, और बहैसियत पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से वो मुझे मारवी मेमन से इसका जवाब देने देना। एक और हल है, एक और जस्ट वन सेंटेंस हल बता रहा हूँ जी। एक हल है, कल पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तानी कौम से खिताब कर रहे हैं, खिताब करके रिजाइन करें और माफी मांगे कौम से, और कहें कि मैं जो है वो छोड़ता हूं हुकूमत और सारा कुछ, मैंने जो जितने पाप किए मुझे माफ करवाएं और इस जान छोड़ें। बादशाह निजाम का खात्मा हो जाएगा, अब हम सुख का सांस लेंगे। और फिर मुझे दूसरा भी आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपने ताहिरुल कादरी साहब की तो बात की, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये तो सियासी जमातें, ये भी आपको तनकीद का निशाना बना रही हैं जिस तरह से आप इस मामले को हैंडल करें। आपका सवाल मुझसे? जी, आपसे है मारवी में। जी देखें, मैं इस वक्त जो है MQM की जानिब से जो बात हुई है उसका मैं डेफिनेटली जवाब देना चाहूंगी, और जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बात सामने आई है। पहली बात तो ये कि उन्होंने सही फरमाया कि जो डायलॉग का रास्ता है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। हमारे दरवाजे शुरू से खुले थे, हमने हमेशा जो है यही बात की थी कि आके बात करें। हमने इसीलिए पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जो है बनाई, उसमें जो थोड़ी बहुत देर हुई वो हमारी तरफ से नहीं हुई, वो सबको कौम को पता होना चाहिए कि अपोजिशन के मेंबर्स के नाम आने में देर होगी। खैर में माशाल्लाह वो बन गई, उसकी आज 3rd मीटिंग भी हो चुकी है, उसकी जो है पेशरफ्त उसमें हो रही है। वो एक सही सिविलाइज करेक्ट फॉर्मूला है आगे बढ़ने का, क्योंकि हम सब समझते हैं कि उसमें जो है हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसी के जरिए जो है बेहतर रिफॉर्म्स आ सकते हैं। हमारे लिए ये है, हमारे लिए रेवोल्यूशन का मतलब रिफॉर्म्स है, क्योंकि हम कोई डिक्टेटरशिप में तो बैठे नहीं है, तो किसी चीज को ओवरथ्रो करना नहीं है, ना कोई एक और डिक्टेटरशिप आके हमें सिखाएगी, क्योंकि उनका भी तो फॉर्मूला बड़ा डिमेंटेड और बड़ा आते हैं और कहते हैं कि उस वक्त तो आप लोगों ने कोई बात नहीं की थी। बल्कि मैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके बातचीत अब आप लोगों की जानिब से बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, करने को तैयार है, वजीर आजम घर जाने को तैयार है। ये सब चीजें पहले नहीं हो जानी चाहिए थी।
نہیں آئی تھنک کافی ٹائم سے ہو رہی تھی. صرف یہ کہ جب پی ٹی آئی کے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ سے شاید چھپے ہوئے ہیں بتا دیتے ہیں آپ کو. پی ٹی آئی کا ایک دم سے کیا اتنا بڑا ایشو ہو گیا. 1 سال سے وہ الیکشن ٹرائیبیونلز میں جا رہی تھیں. آبویسلی ان کی ایکسپرٹیز کم ہے, ان کا تجربہ دوسری پارٹی سے کم ہے, تو وہ الیکشن پروسیس کو صحیح مینج نہیں کر سکے. آپ کو پتا ہے کہ پروونشل اسمبلیز میں صرف اور صرف جو ہے 563 جو کمپلینٹس آئی ان میں سے صرف 3 پی ٹی آئی کی ہیں, اور وہ ساری پروونشل اسمبلیز کو گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں. مطلب لک ایٹ ہاؤ ridiculous the assertion is. کہتے ہیں کہ سسٹمک ریگنگ ہوئی ہے. اگر سسٹمک ریگنگ ہوئی ہے تو 563 پٹیشن میں صرف 3 پی ٹی آئی کی کیوں آگے بڑھتے ہیں؟ مگر ان کو چیک کرنے میں ہرش تو نہیں ہے نا, 39 ڈسپوز ہو گئی ہیں, کہیں پہ شکایات آ رہی ہیں. مطلب اچھا دیکھیں 73%, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا کس چیز کی شکایت. 73% تو الیکشن ٹرائیبیونل نے ان کو جو ہے ڈسپوز کر دیا. سب سے فاسٹسٹ ڈسپوزیشن اس سال ہوئی ہے, تو وہ بھی ایشو نہیں بنتا. سپریم کورٹ کے آرٹیکل 209 کے ذریعے وہ واپس جا کے ای سی پی کو بھی چیلنج نہیں کر آئے ہیں. اور 35 پنچز کی بات کرتے ہیں, اور صرف 6 میں وہ پی ٹی آئی جو ہے رنرز اپ تھے. اگر وہ 6 ماننے کو تیار ہیں آپ کے, چلے 6 میں ریگنگ بہت زبردست ہوئی, وہ 6 سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں, 35 کہاں سے؟ مطلب میرے پاس اتنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. فافے نے اوکے کیا ہے, این ڈی آئی نے اوکے کیا ہے کہ بہتر جی نہیں بہتر, اینڈ ای یو نے کیا ہے. تو مطلب ساری رپورٹس آپ کے سامنے. انٹرنل انکوائری رپورٹ تو پی ٹی آئی کی زبردست ہے, وہ تو مطلب دیٹس اے سکسر آن اٹس اون. کیا کہتی ہے انٹرنل انکوائری رپورٹ؟ کہتی ہے کہ جی ہمارے اپنے بڑے مسئلے تھے, انہوں نے سیٹیں بیچی ہیں. گفتگو ابھی کہیں اور جانب جا رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو جا رہی ہے بھائی ایشو ہے الیکشن ریگنگ, وہ اسلام آباد کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال سنیں نا, مجھے سوال آپ کا یہی ہے, وہ اسلام آباد کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ اسلام آباد کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب ان کی بات سنی جانی چاہیے تھی اس وقت ان کی بات نہیں سنی گئی. پہلے 4 حلقوں کا تھا, آج وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ریڈیکولس, obviously unconstitutional. کوئی مستعفی کوئی نہیں ہوگا, کوئی گھر نہیں جا رہا. جائیں گے تو ان کی سیاست ختم ہوگی, کیونکہ یہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعید غنی صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں. مطلب مجھے یہاں پر ایک سعید غنی صاحب کہا یہ جا رہا ہے, خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی 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 کی جانب نون لیگ رجوع کر رہی ہے. پی 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 اقتدار میں شامل ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے اس پوائنٹ پر پی 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 کوئی ایسا ڈیسیجن کنسیڈر کر سکتی ہے یا ایسا ڈیسیجن لے سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو کوئی مجھے وجہ نظر نہیں آتی, نہ ان کی طرف سے نہ ہماری طرف سے, کہ ہم جو ہیں وہ ان کے حکومت کا حصہ بنیں. ہم کمفرٹیبل ہیں, ہم اپوزیشن کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این غلط کر رہی ہے ہم ان کو بھی بتا رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جہاں اگر کوئی اور اپوزیشن کی جماعت غلط کر رہی ہے ہم ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنا ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کردار ادا کر رہی ہے. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے, ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت کسی پلڑے میں اپنا ویٹ نہیں رکھ رہی, اور نہ تو وہ کھل کر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ساتھ دے رہی ہے, اور نہ ہی اسی طرح سے تحریک انصاف کا ساتھ دیا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہے کہ ہم کوئی کسی جماعت کی کوئی بی ٹیم نہیں ہے, کہ اگر 2 ٹیمیں ہیں وہ ایک ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے, اور ہمیں لازماً یہ چوز کرنا ہے کہ کسی ایک کے پیچھے ہم جائیں. یہ ضروری نہیں ہے. حکومت جہاں غلط کر رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو اگر نقصان پہنچانے کا اندیشہ کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے, چاہے وہ ایکشن پی ایم ایل این کی طرف سے ہو یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو یا پیٹ کی طرف سے ہو, ہم اپنا موقف واضح طور پر سامنے رکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں طاہر القادری سے لاکھ اختلافات کے باوجود احتجاج کرنا, حکومت میں شامل ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے پیپلز پارٹی کا, حکومت میں شامل ہونے کا کوئی چانس نہیں. میرے پاس ایسی اطلاع نہیں, اور میں ٹھیک ہے مجھے پروگرام میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. میں بھی آپ کی جانب واپس آؤں گا, بریک لینی ہے مجھے. اشتیاق چودھری صاحب کی بات ابھی سننی ہے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید. جہاں پر 2 سٹیٹمنٹس جو آج آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ دونوں بڑے اہم بیانات ہیں. ایک تو یہ کہ راجہ ظفر الحق کا یہ کہنا ہے کہ طاہر القادری اور عمران خان کا ڈرامہ سابق صدر پرویز مشرف کو چھڑوانے کے لیے ہے. ساتھ ہی ساتھ سابق صدر پرویز مشرف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. مسلم لیگ نون کے حلقوں کی جانب سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ احتجاج کرنے والے پرویز مشرف کے دوست ہیں. اشتیاق چودھری صاحب واقعی آپ پرویز مشرف کے دوست ہیں؟ دیکھیے ہماری ساری سٹرگل جو ہے وہ اس آئین کی بحالی کے لیے ہے. اس آئین میں آرٹیکل 1 سے لے کر 40 تک جو آئین یہ بات کرتا ہے کہ ہر غریب کو جو بے گھر ہے اس کو گھر ملے گا, اس کو روٹی ملے گی, اس کے تمام حقوق اس کی دہلیز پر حل ہوں گے.
ہم اس آئین کی اصل شکل میں بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے، جس میں انصاف آپ کو ہر شخص تک پہنچے، جہاں پہ پیپلز ڈیموکریسی ہو۔ میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں، وہ کہتے ہیں سسٹم بدل دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اسی آئین میں 20 امینڈمنٹس ہوئی، کوئی 20 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، کوئی ایک بھی امینڈمنٹ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہوئی، کوئی ایلیمینیشن آف پاورٹی کے لیے نہیں ہوئی، کوئی غربت ختم کرنے کے لیے نہیں ہوئی۔ یہاں یہ بات ہوئی کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ بھائی ڈکٹیٹرشپ اور کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کی قتل و غارت گری اس حکومت نے کی، ایسی ڈکٹیٹرشپ کی تو مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، جہاں پہ صرف ایک خاندان حکومت۔ مگر آپ کو نہیں لگتا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں مجھے بتائیے ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نان وائلنٹ لوگ ہیں، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، ہم پرامن، اور ہماری ساری کی ساری جدوجہد پرامن ہے۔ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ عالمی سطح پر ایمبیسڈر آف پیس ہے، وہ امن کے سفیر ہیں، انہوں نے ساری زندگی آئین کی تعلیم دی ہے، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں جو مختلف، جو وکلاء ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ججز ہیں، وہ ساری زندگی جو آئین کے آرٹیکلز کی تعلیم دیتا رہا، وہ اس شخص پر اور پھر آپ کہتے ہیں ذرا موقف لے لوں۔ جسٹ 1 منٹ آئی کنکلوڈ مائی پوائنٹ۔ یہ بات کر لیں، دیکھیے ہماری جدوجہد آئین کی بحالی کے لیے ہے، ہماری جدوجہد رول آف لا کے لیے ہے، ہماری جدوجہد یہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب، اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ فوج آ سکتی ہے؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جائیں، اور جس طرح بھی آپ نے بیان کا حوالہ دیا کہ جو ڈرامہ اور اس طرح کے جب اشتعال انگیز بیانات آئیں تو پھر مذاکرات کے دروازے کھلا نہیں کرتے، اور جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آئیں تو پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھیں، پی این اے سے اٹھا لیں آج تک کی ہسٹری دیکھیں، سیاست دانوں کی غلطیاں ہی تیسری قوت کا راستہ فراہم کرتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب صورتحال اس طرح کی ہو کہ خون ریزی کا خطرہ ہو، باہمی تصادم کی طرف جا رہے ہوں، کوئی ایک دوسرے کی بات سننا نہ چاہ رہا ہو، ملک میں انارکی ہو، تو اب آپ بتائیں ایسی صورتحال میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا قصور بھی اسی پالیسی میکرز کے اوپر ہوتا ہے جن کی وجہ سے تصادم کی وجہ سے تیسری قوت کو راستہ ملتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب نے جمہوریت کے لیے مگر اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو آپ کی جماعت کا کیا رد عمل ہوگا؟ بھائی میری جماعت نہ اس پورے معاملے میں ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور میری جماعت کے قائد بارہا اس خطرات سے بشمول یہ تیسری قوت کے خطرے سے آگاہ کرنا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے، لیکن اگر کہیں غلطیوں پر غلطیاں کر موقع فراہم کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور حل تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی اور ادارہ، نہ ہی کوئی اور ملک، اور نہ ہی کوئی اور ہمارا انسٹیٹیوشن۔ تو ہمیں بہت ہی تحمل کے ساتھ اس امکان کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے راستہ بنانا ہوگا، یہی کامیابی۔ ٹھیک ہے، اچھا سید غنی صاحب، آپ کی جماعت کا کیا رد عمل ہوگا اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے کہ فوج آ جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس امکان کو مکمل طور پر رد کرنا چاہیے کہ فوج آ سکتی ہے۔ ایسی صورتحال مجھے ذاتی طور پر نظر نہیں آتی، شاید کوئی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی ہماری بدنصیبی ہو، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، لیکن مجھے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر امکان نہیں بھی ہے، اس کے باوجود جو تصادم کی ایک فضا قائم ہو رہی ہے جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، جمہوری نظام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ بنیادی ذمہ داری حکمران جماعت کی بنتی ہے کہ وہ اس ٹیمپریچر کو کم کرے، یہ جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اس کو نارمل کرنے کی کوشش کرے، اور پی ٹی آئی اور اگر دیگر لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں تو ان کو پراپر سیکیورٹی میں یہاں لانا چاہیے، اور ان کو اجازت ہو جتنے دن وہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں۔ اور پہلے بھی جب طاہر القادری آئے تھے تو بہت ایسی باتیں چل رہی تھیں، اس وقت کی اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے ان سے بات کی، ایک پورا پروگرام چاک آؤٹ کیا، طے ہوا کہ وہ کہاں سے آئیں گے، کہاں بیٹھیں گے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مگر آپ کو لگتا ہے اس سارے معاملے کا جو ہے وہ تانے بانے جو ہے وہ پرویز مشرف والے معاملے سے ملتے ہیں، جیسا کہ بعض حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے؟ یہ راجہ ظفر الحق صاحب نے بات کی ہے، اور وہ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، ایک ذمہ دار سینئر آدمی ہیں۔ اب انہوں نے بات کی ہے تو شاید ان کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہوں گی
لیکن بہرحال میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر. لیکن ٹھیک ہے غنی صاحب، یہ سیکورٹی جنہوں نے پانی بند کر دیا، جنہوں نے کھانا بند کر دیا، وہاں پہ کھانا نہیں جا سکتا، وہاں پہ پانی نہیں جا سکتا، جنہوں نے کربلا بنا دیا، غزہ بنا دیا، جنہوں نے سیکورٹی اٹھا لی، وہ ہتف جو ایجنسی کی سیکورٹی تھی وہ واپس لے لی، کیا وہ ہمیں سیکورٹی دیں گے؟ جنہوں نے کنٹینر کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ سے معاملہ ہے. اچھا ماروی میمن صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسی سچویشن آ سکتی ہے جس میں فوج آ جائے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ فوج اس وقت جو ہے بالکل سیاست میں جو ہے نہیں آنا چاہے گی، نہ آئے گی، اور وہ کافی بزی ہیں اپنے اوریجنل کام پہ، وچ از پاکستان کا دفاع. وہ ایک بہت سیریس جنگ لڑ رہے ہیں اور اس سیریس جنگ کے سیریس ریپرکشنز ہیں. ٹیررسٹ نے تھریٹس دی ہوئی ہیں، تو یہ ٹیررسٹ اٹیکس جو اس طرح کی ریلیز پہ یا اس طرح کے دھرنوں پہ ہو سکتے ہیں، وہ ایک بہت سیریس کنسرن ہے. یہ تو لیڈران کو، عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. دوسرے تو کافی مطلب ہی از اے بٹ اوور دا ٹاپ. وہ تو لاہور ہائی کورٹ میں جو پیٹ کے اوپر کہہ دیا وہ کہہ دیا، میں مزید اس کو ربٹ ان نہیں کرنا چاہ رہی. اور ویسے ہی وہ خود ہی ریولیوشن لا کے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے ڈکٹیٹوریل بننا چاہ رہے ہیں. کوئی ان کو اجازت تو نہیں دے رہا، کسی نے ڈکٹیٹوریل تو آپ ہیں ساری ڈکٹیٹوریل پاور آپ سے کسی نے بات فیملی نے منجمد کر کے رکھی ہے. میں نے آپ سے بات کی، نہیں میں ان کی بات میں ان سے بات ہی نہیں کی، میں تو آپ کو جواب دے رہی ہوں. ان کے ساتھ جو لوگ قتل و غارت کی دھمکیاں دیتے ہیں ان سے میں کیا بات کروں. اب آتے ہیں جو بات سعید غنی صاحب نے کی، بہت انہوں نے اچھی بات کی. اور میں خوشی شاہ صاحب کا ایک بہت اچھا بیان آیا آج. وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، میچور پارٹی ہے، اباؤٹ 2 o'clock دس آفٹرنون. اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ وہ ڈیموکریسی کا جو ہے فیوچر دیکھتے ہیں اس ملک میں، اور کسی طرح سے وہ نہیں ڈیریل کوئی نہیں ہونا کرنے دیں گے. اور پی 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 ول اپوز اینی نان ڈیموکریٹک مووز. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے عمران خان اینڈ قادری ہے ریسپانسبل، ان کو بھی ریسپانسبل ٹھہرایا فار دا ڈسٹرکشن آف دس انٹائر پروسیس. سو آئی تھنک خورشید صاحب کا جو بیان ہے وہ جمہوریت کے حق میں اور ایز اے ریسپانسبل پیپل پارٹی یو نو. مجھے یہ بتائیے کہ اب آتے ہیں ایک کوشچن ہے میرا، میرا ایک کوشچن ہے، میرا ایک کوشچن ہے، میں ان کے ساتھ ایسے بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی. میں تو آپ سے بات نہیں، مجھے یہ بتائیے، مجھے یہ بتائیے، میں ان لوگوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی جو لوگ قتل و غارت کی دھمکیاں دیتے ہیں ٹی وی پہ. مجھے یہ صرف بتا دیجیے، آپ سے تو بات ہی نہیں کر رہا کوئی. مجھے یہ بتا دیجیے آل اوور دا ورلڈ، سعید غنی صاحب سے بات آل اوور دا ورلڈ جو ایک پارٹی ہے، میں ایم کیو سے بات کروں گی جو ایک پارٹی ہے. میں قتل و غارت والے لوگوں سے کیوں بات کروں گی؟ جو قتل و غارت گری میں ملوث ہے آپ ان کو ایئر ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ جی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ان کو ایئر ٹائم نہ دیا کریں. وہ قتل و غارت میں ملوث ہے، ہمارے لاشیں گراتے ہیں، 22 افراد کی لاشیں گرا کر جو روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، اور ان کو آپ ان کی ایف آئی آر درج کراتے ہیں، دہشت گردی کے پرچے کراتے ہیں. سارا بانڈا پھوٹ دیا، سارا بانڈا پھوٹ دیا. میڈیا نے دکھا دیا آپ کا چہرہ کہ آپ بڑے جاہل ہیں، خود مار کے بندے، ایک آدھ بندہ مار کے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والا وہ احمد نواز رانجھا کچھ بات جج ہے، ان کو بند کرائیں گے تاکہ میری بات سنیں، میری بات سنیں. اس طرح سے نہیں چلے گا، اس طرح سے نہیں چلے گا. اشتیاق چودھری صاحب، ماروی میمن کو پہلے بات پوری کرنے دیجیے. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ماروی آپ اپنی بات پوری کیجیے. اشتیاق چودھری صاحب اس کی جانب آپ رسپانس کیجیے گا. آج ایک بہت فنی چیز ہوئی ہے. آج ایک اور نیا، ہر 4 گھنٹے نا ایک نئی جو ہے ایک نئی سٹوری، ایک نئی ڈیمنٹڈ قسم کی جو ہے ریڈیکولس قسم کی، لوڈیکس قسم کی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں ٹی وی پہ انہی کی طرف سے جو مافیا گروپ ہے. آج جو نئی اسٹیٹمنٹ ہے 40 لوگ، ارے بھائی جو ایک کارکن ہے پی ایم ایل نون کا، ایک ابھی میں نوشہرے سے واپس آ رہی ہوں، جو یوتھ ونگ کے لوگ وہاں نکلے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جلسہ وہ کر سکتے ہیں. یہ تو 40 کی کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. آج بھی جس طرح سے کلیش ہوا، آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون کا کارکن باہر آ سکتا ہے اس طرح سے؟ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں. مطلب باہر نکلے، کنٹینر اٹھائے ماروی، بالکل باہر کہنے سے نہیں نکلیں گے، بلائیں عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو دودھ کا پانی کا پانی. ایک منٹ اشتیاق چودھری صاحب، ایک منٹ. ماروی ایک سیکنڈ، اشتیاق چودھری صاحب ایک منٹ. ماروی ایک منٹ، ایک نقطے پر آپ کا ریسپانس چاہیے. اگر ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلتے تو پھر ان کنٹینرز کی، موبائل فون بند کرنے کی، راستے بند کرنے کی، اس سب کی ضرورت آخر کھانا پینا بند کرنے کی؟ اب میں بتا دیتی ہوں آپ کو. جی آپ کے کوئی کھانے بند نہیں ہوئے، ڈرامے بند کریں اپنے.
اچھا اب آتے ہیں کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے نا یہ کس طرح سے مزید خراب ہو رہی. کافی سیریس انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں کہ ظاہری بات ہے جب آپریشن شروع ہوا ہے تو اس کے بعد ٹیررسٹ نے کافی بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں لیڈران کو, کارکنوں کو اور سارے جو جس طرح سے جو بڑے بڑے جلسوں کو. سو اٹ از ویری ویری سیریس سچویشن. اس میں جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے کیوں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں اپنی عوام کو. اگر یہ کہتے ہیں کہ ملین لوگ لے آئیں گے, پہلی بات یہ ملین لوگ لائیں گے بٹھائیں گے کہاں, انہوں نے تو پلان آف ایکشن ہی نہیں دیا. ابھی باہر نکلے گی انشاءاللہ 14 اگست کو پوری قوم باہر نکلے گی. چلے میرے پاس ماروی کہ ملین لوگ بٹھائیں گے وقت کم ہے. ماروی آپ کا فائنل کامنٹ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکل سکتے؟ ویری بریف. بالکل ایبسولوٹلی ہم سیاسی حل سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہو ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے جن کے سٹیکس ہیں سسٹم میں جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. کوئی ڈیریلمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی گورنمنٹ نہیں جا رہی اور ان کے جو میلو ڈراماز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا میلو ڈراما جلد ختم ہو جائے. صاحب آپ کا فائنل کامنٹ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس ساری سچویشن میں کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے یا پھر ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کو انتہا کی حد تک جانا چاہیے کہ یہ معاملہ کسی طرح سے بات چیت کے ذریعے ریزالو ہو جائے. اور بات چیت کے ذریعے ریزالو کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مارچ نہ ہو. مارچ ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ایک ٹینشن ہے اس ٹینشن کو ختم کرنا چاہیے حکومت کو. اور ہمارے جو طاہر القادری صاحب کے یا نمائندے بیٹھے ہیں وہ فرما رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنا چاتے ہیں. تو اگر آپ یہ بقول آپ کے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. اگر آپ اچھا سن لینا جی مکمل کیجیے, وقت کم ہے سینیٹر. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر پوری قوم آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو الیکشن میں آنا چاہیے. لوگوں سے مینڈیٹ کنٹینر ہٹائیں چاہتے ہیں پوری قوم اٹھے گی. ٹھیک ہے سینیٹر سعید بہت شکریہ. ماروی میمن ہمارے ساتھ چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور خواجہ اظہار الحسن MKM کے رہنما وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان ایک بہت ہی اہم موڑ پر کھڑا ہے. ایسے میں بہت سارے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں اور قوم کی نظریں سیاسی جماعتوں پر ہیں کیونکہ اس وقت سیاسی جماعتیں جو بھی کریں گی وہ نہ صرف سیاسی جماعتوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا بھی فیصلہ کیجیے. پروگرام فالو اپ سے میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد